پاکستان میں زلزلے کیوں آتے ہیں اور کیا حالیہ دنوں میں پاکستان میں زلزلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ جی پاکستان میں جو زلزلے آتے ہیں وہ مین تو ہیں 3 پلیٹس ہیں جو پاکستان کے گرد ہیں. ایک عربین پلیٹ ہے، ایک انڈین پلیٹ ہے اور ایک یوریشین پلیٹ ہے. جو عربین پلیٹ ہے وہ سبڈکٹ ہو رہی ہے انڈین پلیٹ میں، اور انڈین پلیٹ جو ہے ناردرن ایریاز میں سبڈکٹ ہو رہی ہے یوریشین پلیٹ میں. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی موومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں ارتھکویک آتے ہیں، اور ان کی جب یہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو کچھ فالٹ سسٹم ہے پاکستان میں جو کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پاکستان کی ارضیاتی اور ٹیکٹونک ساخت کیا ہے؟ یہ پاکستان کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 پلیٹ کی موومنٹ ہے. عربین پلیٹ کی موومنٹ ہے، اس کے بعد یہ انڈین پلیٹ کی موومنٹ ہے اور یوریشین پلیٹ کی موومنٹ ہے. اور پاکستان میں ڈفرینٹ فالٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے کہ بلوچستان کا میں لوں تو وہاں پہ چمن فالٹ ہے، خزدار فالٹ ہے. اس کے علاوہ مکران سبڈکشن زون ہے، کیونکہ اس مکران سبڈکشن زون میں 1945 میں ایک 8.1 کا ارتھکویک آ چکا ہے جس سے کہ سونامی بھی جنریٹ ہوا تھا. اسی طرح اگر آپ آئیں اپنے اس پنجاب کی طرف تو اس طرح اسلام آباد کے آپ ذکر کریں تو یہاں پر جو ہے جیلم فالٹ ہے. اس کے علاوہ روات کے قریب جیسے ہے وہاں پہ بھی ایک فالٹ ہے. اور جو زیادہ تر اسلام آباد اور پنڈی کو جو ایونٹس زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں یا فیلٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ہندو کش ریجن سے اور افغانستان تاجکستان سے، کیونکہ جو ہندو کش کی سیسمیسٹی ہے وہ ڈیپ ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی شیلو ارتھکویک آتا ہے تو وہ ہمارے اب لاہور تک اور ایون ملتان تک فیلٹ ہوتا ہے. اسی طرح افغانستان تاجکستان حالانکہ ہم سے بہت دور ہے لیکن چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور جب ارتھکویک آتا ہے تو جو ویو ہوتی ہے وہ پہاڑوں میں ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس کی سپیڈ کی وجہ سے وہاں بھی اگر کوئی ارتھکویک آتا ہے تو یہاں پر فیلٹ ہوتا ہے. پاکستان میں زلزلے اور ابتدائی وارننگ کا کیا کوئی نظام ہے؟ جی ہاں جی، یہاں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں نے تقریباً 30 سے 35 اسٹیشن ہیں جو آل اوور پاکستان کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑے 3rd جنریشن اکوپمنٹ ہیں. یہ 1.5 سے لے کے 9 تک کے ارتھکویک کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی انسان نہیں گزر سکتا، اسی لیے ان کو دور دراز علاقوں میں لگایا گیا ہے. اور اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے نیٹ کے ذریعے. ہم 4G کا استعمال کرتے ہوئے اس نیٹ کو ڈیٹے کو یہاں لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں انالیسز میں. پھر ہمارے یہاں سافٹ ویئر ہیں جو اس ڈیٹے کو انالائز کرتے ہیں. ہم 3 منٹ کے اندر اس ارتھکویک کے ڈیٹے کو انالائز کر کے میڈیا اور ڈیزاسٹر میٹیگیشن کی جتنی ایجنسیز ہیں ان کو فوراً پریس ریلیز ایشو کر دیتے ہیں. اسلام آباد اور قریبی علاقوں میں زلزلے محسوس کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ پریشان کن بات ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ٹیکٹونک فیچر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہمارے ہاں کمپلیکس ہے. اسلام آباد کے ارد گرد ڈفرینٹ فالٹ سسٹم ہے. جیسے ود ان اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں تو مارگلا فالٹ ہے جو کہ تقریباً G13 سے سٹارٹ ہو کے اور قائد اعظم یونیورسٹی تک جاتی ہے. اسی طرح جو روات ہے، اس کے علاوہ جیلم فالٹ ہے جو کہ اس کے بہت نزدیک ہے. اور جو رینجز ہیں ڈفرینٹ یہاں پہ ان کی طرف سے بھی کافی ہو جاتا ہے. کلر کہار کے قریب بھی رینجز ہیں، ان میں بھی سم ٹائم ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو فالٹ سسٹم ایگزسٹ ہیں لیکن یہاں پر اتنے ایکٹیو نہیں. آج کل جو زلزلے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ہندو کش میں جو زلزلے آ رہے ہیں ان زلزلوں کا افیکٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ فیل یہاں ہو رہے ہیں. دوسرا جو یہ ارتھکویک ریسنٹلی آج کل پرسوں ایک 5.1 کا ہم نے ریکارڈ کیا ہے وہ تقریباً روات کے قریب تھا. اب یہ جو روات فالٹ ہے یہ تقریباً 48 کلومیٹر لمبی ہے، اور یہ پوٹوہار کے ریجن کے ڈفرینٹ گاؤں سے گزرتی ہوئی روات تک پہنچتی ہے. ایون پنڈی کے کچھ علاقوں کو بھی یہ ٹچ کرتی ہے. 48 کلومیٹر یہ لمبی فالٹ ہے. اس کی یہ بیسمنٹ ہم اسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی کہ یہ بیسمنٹ فالٹ ہے. یہ اس کی ڈیپتھ چونکہ بہت کم ہے، یہاں پر جو بھی ارتھکویک آتے ہیں وہ شیکنگ زیادہ دیتے ہیں لیکن ڈیمیجز زیادہ نہیں دیتے. اس لیے یہاں پر شیکنگ زیادہ ہوئی ہے. تو لوگوں کو گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں، کیونکہ ارتھکویک جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. کبھی بھی آپ کسی بھی ارتھکویک کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہر ارتھکویک ہے اس کا ایک ریٹرن پیریڈ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں کوئٹہ کی مثال دوں، وہاں پر 1931 میں بھی آیا، 1945 میں بھی آیا، اس کے بعد یہ ایک 1935 میں آیا. لیکن اب تک کوئٹہ میں ڈفرینٹ ارتھکویکس آ چکے ہیں لیکن اتنے میگنیچیوڈ کا ارتھکویک نہیں آیا. اب اس ارتھکویک کا ایک ریٹرن پیریڈ ہے جو کہ 100 سال پر مشتمل ہوتا ہے یا 1.5 سال پر مشتمل ہوتا ہے. تو وہ کب آئے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، ٹائم نہیں بتا سکتے، لیکن ایریے کے اور سیسمیسٹی کے علاوہ حساب سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اسی طرح جو اسلام آباد کا ایریا ہے، یہ ایریا ہے، یہاں پر چھوٹی چھوٹی فالٹس ہیں. اگر ہندو کش
میں یا اس سراؤنڈنگ ایریا میں کوئی بڑا ارتھ کوئک آتا ہے تو کوئی جو ایسی فالٹس ہیں جو ہڈن ہیں ان کو وہ ایکٹیو کر دیتا ہے، انکلوڈنگ دیز سسٹم جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. ان کی وجہ سے ارتھ کوئکس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اس کے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے بلڈنگ کوڈس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ارتھ کوئک ہم اگر پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو ڈیٹا کا یوز کرتے ہوئے اچھی بلڈنگس کو کنسٹرکٹ کر سکتے. پاکستان میں زلزلوں کے حوالے سے کوئی سائنسی تحقیق یا کوئی بین الاقوامی تعاون جاری ہے؟ اب پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2005 کا جو کشمیر کا ارتھ کوئک تھا اس کے بعد ہم نے ایک پروجیکٹ چائنیز کے ساتھ کیا جس کو ہم کہتے تھے پاک چائنا سیسمک نیٹ ورک. اس کے ہم نے 2 فیزز کیے جس میں کہ ہم نے ڈفرینٹ اکوپمنٹس بھی پرچیز کیے، لگائے بھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جرمن سافٹ ویئر یہاں پر لیا ہے اور وہ جرمن سافٹ ویئر اب ہم نے انسٹال کیا ہے. اس کے علاوہ GPS جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے ارتھ کوئک کی مانیٹرنگ کا، وہ زمین کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ کتنی زمین ڈسپلیس ہوئی ہے. وہ بھی ابھی الحمدللہ ہم نے تقریباً تمام کوسٹل ایریاز میں بھی لگائے ہیں اور پورے پاکستان میں بھی تقریباً 14 ہمارے GPS بھی اس وقت کام کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا اکوپمنٹ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. یہ 2005 میں ابھی ہم نے تقریباً 3 ریسرچ پیپر ہیں جو کہ ڈفرینٹ جرنلز میں جو ہیں وہ دیے ہیں اور وہ تقریباً فائنل سٹیجز میں ہیں. اس کے علاوہ جو کولیبریشن کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم OGDCL ہے ہمارا ایک ادارہ، اس کے ساتھ ہمارا ایک لیٹر آف ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ہم میوچل کوآپریشن پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب وہ کوئی کنواں کھودتے ہیں اس سے پہلے ان کو سیسمک ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اب ایک نئی ٹیکنالوجی جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کرائی ہے وہ جیو فزیکل انویسٹیگیشن ہے. اس میں ہم نے جیو فونس کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہو اس سے پہلے ہم 30 میٹر تک جو زمین کا اسٹرکچر ہے وہ ہم معلوم کرنے کے لیے ڈفرینٹ جیو فونس کو انسٹال کرتے ہیں اور وہ جیو فونس جو ہیں ان کی ریکارڈنگ سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس 30 میٹر تک کیا چیز ہے کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس 30 میٹر میں کیا کوئی ایسی مٹیریل تو نہیں جو اس بلڈنگ کو افیکٹ کر سکے. یہ ایک پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے نئی ایک ایکٹیویٹی جو ہے شروع کی ہے. اس کے علاوہ اب ہم کراچی میں ایک جیو فزیکل اسٹیشن لگانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے. اس میں وہ بھی چائنیز کے ایک ہمارا سیکنڈ انسٹیٹیوٹ آف اوشینک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ساتھ ایک LOA سائن ہوا ہے. اس کے تحت انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ دیا ہے. اس کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے اور ابھی ریسنٹلی اسی مہینے اس کی تقریباً اکوپمنٹ آ جائے گا اور نیکسٹ مہینے اس کی انسٹالیشن ہونے جا رہی ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم زمین کے اندر جو میگنیٹک سٹارم آتے ہیں اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ ہیلپ فل ہوں گے ہمیں اس لحاظ سے کہ اگر میگنیٹک سٹارم آتا ہے تو وہ ہمیں کم از کم اتنا بتا سکتا ہے کہ میگنیٹک سٹارم کا ٹائم کیا تھا اور کتنے دیر کے بعد ایک ارتھ کوئک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. زلزلے کے دوران یا بعد میں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پینک نہ ہوں، کیونکہ جب آپ پینک ہو جاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایون PhD بندہ بھی جو ہے پڑھا لکھا بھی وہ بھی 8ویں منزل سے چھلانگ لگائے. جب بھی ارتھ کوئک آئے آپ وہیں رک جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کسی سیڑھی کے پاس یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ سیفلی بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں. اور سیکنڈلی یہ کہ ڈیورنگ این ارتھ کوئک چلیں نہیں، کیونکہ جب ارتھ کوئک کی ویو آتی ہے تو نیوٹن کے 3rd لا کے مطابق جتنا تیز آپ چلیں گے اتنا وہ آپ کو پیچھے پش کرے گی، اس میں آپ کی انجریز ہو سکتی ہیں. سیکنڈلی آپ ہیڈ انجریز سے بچیں اور اپنے سر پر کوئی چیز ہاتھ رکھیں یا کوئی ایسا چیز رکھیں، کیونکہ زیادہ تر جو ارتھ کوئکس میں ڈیتھ یا انجریز ہوتی ہیں وہ ہیڈ انجریز ہوتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی ارتھ کوئک آئے تو اپنی جو گیس آپ کی امپلائنس ہیں گھر میں ان کو فوری طور پر بند کر دیں، کیونکہ یہ کئی کنٹریز میں ایسا ہوا ہے کہ ڈیورنگ این ارتھ کوئک جب کوئی گیس چل رہی ہو کوئی ایسا ہو تو وہاں پہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو کیا جا سکتا ہے اور کہ آپ کام رہیں. اور اس وقت پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کو ان کی جو ڈفرینٹ میسیجز ہم کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور ڈفرینٹ ہمارے ہیں سوشل میڈیا ہے ان کو فالو کرتے ہوئے ہماری انفارمیشن کو پلیز جو ہے وہ فالو کریں. نہ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ارتھ کوئک کا میگنیچیوڈ 4.3 ہے 2 ہے. صرف پاکستان میٹرولوجیکل واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ ارتھ کوئک مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو میری عوام سے یہ درخواست ہوگی کہ کائنڈلی ہماری ویب سائٹس ہمارے سوشل میڈیا کو وزٹ کرتے ہوئے ہمارے ڈیٹا کو چیک کریں اور ریومرز پہ نہ جائیں.
آج کل سوشل میڈیا پر اسلام آباد سے متعلق کچھ زلزلے کی کچھ خبریں چل رہی ہیں، تو اس میں کتنی صداقت لیکن ہے؟ جی جو سوشل میڈیا پر میں نے بھی ایک دو جگہ دیکھا ہے، نہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمیں لوگوں میں پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں. جب ارتھ کی کوئی فور کاسٹ ہی نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کب آئے گا، کدھر آئے گا، کس ٹائم آئے گا. میں نے آپ کو بتایا ہر ارتھ کوئک ایک ریٹرن پیریڈ. جو اسلام آباد میں ارتھ کوئکس آ رہے ہیں یہ چھوٹے ارتھ کوئکس ہیں جو کہ ڈفرینٹ فالٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب ہر فالٹ کا ایک میکنزم ہوتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے کچھ جو ہے پروڈیوس کرتی ہے، اس کے بعد وہ کام ہو جاتی ہے. جیسے میں کراچی کی مثال آپ کو دوں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں تقریباً 21 سے 25 ارتھ کوئکس ریکارڈ ہوئے، لیکن ان کا میگنیچیوڈ کم تھا، ایریا ایک تھا، وہ کچھ ایریے میں آتے رہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کو فالٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے، جو ڈیڈ ہوتی ہے جب ایکٹیو ہوتی ہے. اور یہ زمین کا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ جب کوئی فالٹ ڈسپلیس ہوتی ہے، اگر وہ 1 سینٹی میٹر ہو، 2 سینٹی میٹر ہو، اس کو بعد میں آفٹر شاکس یا چھوٹے ارتھ کوئکس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ واپس اس کو اپنی جگہ پر لا سکے. تو اس لیے لوگوں سے یہی ہے کہ وہ پینک نہ ہو اس کی، کیونکہ کوئی فور کاسٹ نہیں، ہم آپ کو نہیں بتا سکے کہ کب آئیں گے. ارتھ کوئک کے ریجنل ٹیکٹونک ریجنز کے حساب سے ہم ایک ایکٹیو زون پر ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ارتھ کوئک جیسے اب ہندو کچھ ہے وہاں میں بھی 7 کا بھی ہم، کیونکہ 5 to 6 تقریباً آ چکا ہے، اور تقریباً ہندو کش ریجن میں روز ہم 3 سے 4 یا 5 ایونٹ 4 کے ریکارڈ کر رہے ہیں. تو چونکہ وہ 100 کلومیٹر لمبی فالٹ ہے، پاکستان سے چلتے ہوئے ہرات تک جاتی ہے افغانستان میں، اس کا کوئی ایسا ریجن جہاں پر ایکامولیشن زیادہ ہو رہی ہو، مے بی 7 کا ارتھ کوئی بھی فیوچر میں پروڈیوس کر، لیکن کب کرے یہ ہمیں نہیں پتا، ٹائم کب ہوگا ہم نہیں بتا سکتے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ.